ہیلو، گڈ مارننگ اینڈ شالوم ایوری ون۔ خداوند کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔ ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل اسٹریم لائن منسٹریز۔ اسپریڈ دا ورڈ، اسپریڈ دا لائف۔ کلام پاک کی برکات و فضائل سب کے لیے، خود بھی سنیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ خدا کا کلام سب کے لیے۔ پریز گاڈ۔ ڈیئر ویورز، ہمارے لیے کلام پاک کی سلسلہ وار تلاوت، تعلق عہد عتیق، مرکزی عنوان حکمت کی کتابیں۔ آج کی تلاوت حکمت کی کتاب 8ویں باب میں سے لی گئی ہے۔ وہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک پوری طاقت کے ساتھ پہنچتی ہے اور ملائمیت سے ہر ایک چیز کا بندوبست کرتی ہے۔ حکمت کی تاثیر۔ اسے میں نے پیار کیا ہے اور اپنی جوانی سے اس کی تلاش کی ہے اور خواہش کی ہے کہ اسے اپنی عروس بناؤں، اور میں اس کے جمال کا عاشق ہو گیا۔ شرافت اس کا فخر ہے کیونکہ وہ خدا کی شناسہ ہے۔ ہاں، مالک کل نے اسے پیار کیا۔ وہ خدا کی معرفت کے اسرار سے واقف ہے اور وہ اس کے اعمال کو ایجاد کرتی ہے۔ اگر زندگی میں دولت عمدہ ملکیت ہے تو حکمت سے جو سب چیزوں کی بنانے والی ہے کون زیادہ دولت مند ہے؟ اور اگر عقل کام کرتی ہے تو موجودات میں کون زیادہ ماہر ہے؟ اور اگر کوئی راستی کو عزیز رکھتا ہے تو نیکیاں اس کی محنت کا پھل ہیں، کیونکہ وہ پرہیزگاری اور فہم اور عدل اور قوت سکھاتی ہے، اور انسان کی زندگی میں کوئی چیز اس سے زیادہ نفع مند نہیں۔ اور اگر کوئی علم کی اقسام کا طالب ہو تو وہ گزشتہ چیزوں کو جانتی اور مستقبل کو معلوم کر لیتی ہے، اور کلام کے فنون اور دلائل کی توضیح سے واقف ہے، اور کرشموں اور عجائبات کو ان کے واقع ہونے سے پہلے ہی جانتی ہے، اور وقتوں اور زمانوں کے حادثوں کو بھی۔ اس لیے میں نے ارادہ کیا کہ اسے اپنی زندگی کی ساتھی بناؤں، اس بات کو جان کر کہ اچھی باتوں میں وہ میری صلاح کار ہوگی اور فکروں اور مصیبت میں مجھے تسلی دے گی، اور اگرچہ میں کم عمر ہوں تو بھی میں اسی کے سبب سے عوام کے نزدیک عزت اور خواص کے نزدیک عظمت پاؤں گا۔ میں انصاف کرنے میں تیز فہم ہوں گا اور طاقتوروں کی نگاہ میں باعث تعجب سمجھا جاؤں گا۔ جب میں خاموش رہوں گا تو وہ منتظر رہیں گے، جب بولوں گا تو وہ توجہ کریں گے، اور جب میں کلام کو بڑھاتا جاؤں گا تو وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھیں گے، اور اس کے سبب سے میں حیات جاویدانہ پاؤں گا، اور جو میرے بعد ہوں گے ان کے لیے ابد تک اپنی یاد چھوڑ جاؤں گا۔ میں امتوں پر حکمران ہوں گا اور قومیں میرے ماتحت ہوں گی۔ ہیبت ناک بادشاہ میرا ذکر سن کر خوف کھائیں گے۔ رعایا کے درمیان میری نیکی اور جنگ میں میری دلیری نمایاں ہوگی، اور جب میں گھر میں آؤں تو اس کے ساتھ آرام کروں گا، کیونکہ اس کی شناسائی میں کوئی تلخی نہیں اور اس کی صحبت میں تکان نہیں، بلکہ خوشی اور فرحت ہے۔ حکمت کی تلاش۔ تو جب میں نے اپنے آپ میں ان باتوں کو سوچا اور اپنے دل میں غور کیا کہ حکمت سے رشتہ کرنے میں ابدی زندگی ہے، اور اس کی رفاقت میں نفیس لذت ہے، اور اس کے ہاتھوں کی محنت میں لازوال دولت ہے، اور اس سے ملاپ رکھنے کی کوشش میں فہم ہے، اور اس کی باتوں میں شمولیت حاصل کرنے میں فخر ہے، تو میں تلاش کرتا ہوا گھومتا پھرا کہ میں اسے اپنے واسطے لے لوں۔ غرض یہ کہ میں نیک طبع لڑکا تھا اور میں نے نیک روح پائی تھی، یا نیک ہونے کی وجہ سے مجھے بے داغ جسم حاصل ہوا، اور جب میں نے جان لیا کہ اگر خدا مجھے عطا نہ کرے تو میں اسے کبھی بھی نہیں پاؤں گا، اور کہ یہ بھی دانش کی بات ہے کہ جان لوں کہ یہ کس کی نعمت ہے، تو میں نے خداوند کی طرف متوجہ ہو کر دعا کی
اور دل و جان سے کہا۔ کلام پاک کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، آمین۔ A reading from the Wisdom of Solomon, Chapter 8. Her great power reaches into every part of the world, and she sets everything in useful order. Solomon's love for wisdom. Wisdom has been my love. I courted her when I was young, and wanted to make her my bride. I fell in love with her beauty. She glorifies her noble origin by living with God, the Lord of all, who loves her. She is familiar with God's mysteries and helps to determine His course of action. Is it good to have riches in this life? Nothing can make you richer than wisdom, who makes everything function. Is knowledge a useful thing to have? Nothing is better than wisdom, who has given shape to everything that exists. Do you love justice? All the virtues are the result of wisdom's work. Justice and courage, self-control and understanding. Life can offer us nothing but more valuable than these. Do you want to have wide experience? Wisdom knows the lessons of history and can anticipate the future. She knows how to interpret what people say and how to solve problems. She knows the miracles that God will perform and how the movements of history will develop. So I decided to take wisdom home with me, because I knew that she would give me good advice and encourage me in times of trouble and grief. I thought to myself, because of her I will be honored wherever people come together. The old men will respect me, even though I am young. They will still find that my opinions show deep insight, and those in power will admire me. When I am silent, they will wait for me to speak, and when I speak, they will pay attention. Even when I speak at length, they will listen with concentration. Because of wisdom, I will gain immortality. I will live forever in the memory of those who come after me. I will hold power over nations and peoples. Dreaded tyrants will be seized with fear at the mention of my name. I will be famous, as good as a king and as a brave soldier. When I come home to wisdom, I will find contentment, because there is no conflict or pain in living with her, only happiness and joy. And so I thought it over. To be wedded to wisdom is to live forever. To love her is to be perfectly happy. To do her work is to be rich, beyond measure. To share her company is to have sound judgment. To converse with her is to be honored. Then I was determined to take wisdom as my bride. I had a pleasant personality, even as a child. I had been fortunate enough to receive a good soul, or rather, I was given a sound body to live in because I was already good. Still, I realized that I would never receive wisdom unless God gave her to me, and knowing that only God could give her to me was itself a sign of understanding. So I prayed, begging the Lord with all my heart. The word of the Lord. Thanks be to God. Amen.